ویلکم بیک ناظرین. جی بریک کے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وقار صاحب سے ان کی جرنی کے بارے میں، فرام کارپوریٹ ورلڈ ٹو انٹرپرینورشپ. آئیے ان سے مزید بات کرتے ہیں ان کے انٹرپرینورل ایکسپیرینس کے بارے میں. جی وقار صاحب، آپ کے کچھ 7 وینچرس ہیں، تھوڑا سا ان کے متعلق بتائیے گا. آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ حساب کتاب، ٹچ پوائنٹ، اینڈ ریسنٹلی ہیو انویسٹڈ 300 million ان ENA. سو ایک اوور آل پرسپیکٹو دیجیے گا آن یور انٹرپرینور. تو جب میں نے انٹرپرینوریل جرنی شروع کیا کارپوریٹ سیکٹر کو خیرباد کا، اور ان کا یہ نئی زندگی شروع کرتے ہیں، اینڈ اٹ واز اے نیو کیریئر، بیکاز آپ ایک پورا کیریئر اور نوکری کا مائنڈ سیٹ بڑا فرق مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ نوکری کی جو دنیا ہے وہ آپ کو فیئرفل بنا دیتی ہے، خوف دلا دیتی ہے. اور وہ خوف سب سے بڑا کس چیز کا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا خوف اس چیز کا ہے کہ یار 27 کو تنخواہ نہیں ملی تو کیا ہوگا، یا 29 کو، یا پہلی کو، ڈیپینڈنگ جس وقت آپ کو تنخواہ ملتی ہے. اور آدمی اس خوف میں اس کے اور اندر دھستا چلا جاتا ہے اور دھستا چلا جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو آپ زندگی میں صلاحیت ہوتی ہے آپ کی کرنے کی، یا آپ کا پوٹینشیل ہوتا ہے، آپ اسے ٹرائی نہیں کرتے کیونکہ آپ اس خوف میں رہتے ہیں کہ اگر یہ ختم ہو گئی تو کیا ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے، اب اس زمانے میں نہیں لگتا تھا، اب یہ لگتا ہے کہ یہ جو فکس سیلری والا کانسیپٹ ہے یہ آپ کی کریٹیوٹی کو کل کر دیتا ہے، آپ کی جو پوٹینشیل ہے اس کو میکسیمائز ہونے میں کافی رکاوٹ بنتا ہے. اچھا، تو ساری زندگی تقریباً میں نے 28 سال اور یہی اس خوف سے ہی گزارے. اور خوف شاید صحیح لفظ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کہ بھائی تنخواہ تو آ رہی ہے نا، ایک سیفٹی نیٹ ہے، سیکیورٹی ہے، فیملی کو کوئی مسئلے نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ہماری زندگی ہر سال بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، تو ایوری تھنگ از الائنڈ، اور ایک کمفرٹ زون میں آپ چلے جاتے ہیں. تو جب میری وہ ہیلتھ ایپیسوڈ ہوئی اور میں ہسپتال گیا تو وہاں اٹ ٹک مائی فیئر اوے کہ یار اگر میں خدا نخواستہ نہیں رہتا، جو کہ پاسبلٹی تو تھی چونکہ اللہ نے بچانا تھا تو چیزیں ٹھیک ہو گئیں، تو پھر یہ 27 کی تنخواہ اور 29 کی تنخواہ کا کیا ہوتا، اور میری فیملی کا کیا ہوتا، اور میرے بچوں کا کیا ہوتا. تو یہ خوف تو اننیسری خوف ہے. تو اس پوری ایپیسوڈ نے ایک طرح سے فیئر ہٹا دیا میرے سے، اور وہاں میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے، اور اس کو ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ کاروبار تو ہم دوسروں کے لیے کر ہی رہے تھے تو اپنے لیے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کے پیسے سے کرتے ہیں، ادھر کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ذرا دوسروں کی تنخواہ انشور کرنی ہے کہ 27 تاریخ کو چلی جائے یا 29 کو چلی جائے. تو میں پاکستان واپس آ گیا. پاکستان واپس آئے تو ایک کمپنی ٹچ پوائنٹ میرے بڑے بھائی مرحوم نے شروع کی تھی جو ATMs اور سیلف سروس سولوشنز کرتی ہے. وہ کمپنی وہ شروع ہی کی تھی انہوں نے، اس میں ان کا انتقال ہو گیا. تو کمپنی کو ہم نے ایز اے فیملی ڈیسائیڈ کیا فار واٹ ایور ریزن کہ چلانا ہے. اچھا، میری فیملی میں نوکری کو بہت پسند کیا جاتا ہے، تو اٹ از ناٹ اے فیملی آف انٹرپرینورز یا کاروباری لوگ ہیں. وہ ٹپیکل ایک نوکر پیشہ فیملی ہے جس میں اس چیز کو صحیح سمجھا جاتا ہے، کاروبار سے یا خوف کھایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس میں ہم نے ایز اے فیملی ڈیسائیڈ کیا کہ اس کاروبار کو چلاتے ہیں، اور مشکل فیصلہ تھا، اس میں کافی ریزسٹنس تھی، لیکن بہرحال وہ چل گیا. تو شروع کے چند سال تو وہ کمپنی ایک طرح سے وینٹ پہ رہی. ہوتے ہوتے ہم نے زیادہ اس کو یہ کیا چند سالوں میں کہ وہ وینٹ سے نکل کے آکسیجن پہ آ گئے. اچھا، اس کا مطلب بہتری آئی، لیکن ابھی بھی حالات کافی کریٹیکل ہیں. تو جب میں واپس آیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ آکسیجن پہ تھی، اور خیال یہ ہوا کہ یار یہ ہمارے بغیر، کیونکہ میں دبئی میں تھا، میرا بھانجا تابش جو کہ اب ٹچ پوائنٹ چلاتے ہیں، مائکروسافٹ میں تھے، بریلینٹ ینگ مین، اس کو میں نے کہا تم نوکری چھوڑ کے تم بھی اس گناہ میں شامل ہو جاؤ انٹرپرینورشپ میں آنے کے. تو اس نے بھی زیادہ ہمت کی بلکہ میرے سے بھی، اور وہ ٹچ پوائنٹ آ گیا. اور ہم نے کہا یار اگر ہمارے بغیر وہ ہم وینٹ سے اسے آکسیجن پہ لے آئے ہیں تو ہم اگر آ گئے، کیونکہ تھوڑا بہت نام ہے، کام کرنا آتا ہے، سلیقہ تھوڑا بہت سیکھ گئے تھے. کارپوریٹ سیکٹر آپ کو سکھاتا چیزیں بہت ہیں، کیونکہ وہ لوگوں پہ جتنا کارپوریٹ سیکٹر یا ملٹی نیشنل انویسٹ کرتی ہے، ہم لوکل کمپنیز میں یا لوکل انفراسٹرکچر میں سوچ نہیں سکتے اس طرح کی انویسٹمنٹ. تو وہاں جو سب سے زبردست بات ہے وہ لوگ دے ڈونٹ شائی اوے فرام انویسٹنگ ان پیپل، اینڈ دیٹ از وائی کارپوریٹ امریکہ اور ٹپیکل جو بڑی MNCs ہیں دے آر ویئر دے آر. باقی سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی جو پیپل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز ہیں وہ انبلیویبل ہیں.
اور اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کر کے کتنا فاسٹ ROI ہے تو کارپوریٹ امریکہ کو دیکھے یا کارپوریٹ یورپ کو دیکھے. خیر تو واپس آئے اور اس کو چلانا شروع کیا. ماشاءاللہ آج کمپنی بہت اچھا کر رہی ہے, ڈوئنگ ویری ویل. تو میرے پاس اتفاق سے یہ جعفر بزنس سسٹمز یا جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کا فون آیا, اینڈ دس از آئی تھنک اپریل 2014. انہوں نے کہا سنا ہے تم واپس آ گئے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو میں کہا جی ٹچ پوائنٹ کر رہا ہوں, لیکن وہ تابش چلا رہے ہیں. کچھ کنسلٹنگ کا کام میرے پاس آ گیا تھا تو روزی روٹی چلنی شروع ہو گئی تھی. تو وہ کر رہا ہوں. تو کہا کتنا ٹائم ہے؟ میں کہا نہیں ہے ٹائم, اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو کہا یار تو جہاں سے زندگی شروع کی تھی وہیں واپس آ گیا ایز اے چیف ایگزیکٹو اینڈ پارٹنر بن کے. تو ٹچ پوائنٹ ہو گئی اور JBS ہو گیا, اور بس پھر وہاں سے انٹرپرینوریل سفر شروع ہو گیا. ایک چیز سے دوسری چیز, ون تھنگ لیڈ ٹو دی ادر. شروع میں ظاہر ہے ایک مشکل سفر سے گزرے, کیونکہ ایک طرح سے آپ بالکل ایک نئی شروعات کر رہے ہیں. اب نئی شروعات جب بھی میں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں 1985 والی زندگی شروع کر رہا ہوں, اس لیے کہ ایک میرا برانڈ بن گیا, میں بہت ساری چیزیں سیکھ گیا. سو آئی ایم اسٹارٹنگ فرام اے ہائر پیڈیسٹل. لیکن ایز این انٹرپرینیور آئی ایم نیو. تو کریئر میرا ایز این انٹرپرینیور 2014 سے دوبارہ شروع ہوا, جو بالکل نیا کریئر ہے. صرف یہ کہ اس کی بیس فرق تھی کمپیئر ٹو ویئر آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر. تو اب یہ 7 سال کا جرنی ہے, امیزنگ جرنی ہے. پتہ نہیں کیوں میں نے پہلے فیصلہ نہیں کیا. اچھا تھوڑا سا مجھے سمجھنا چاہوں گا, واٹ از دا کی فیکٹر؟ فار ایگزامپل میں جب بھی سوچتا ہوں انٹرپرینیورل ایکسپیرینس تو مجھے بڑے چیلنجز آتے ہیں. اس میں اپنے بھی فیئر فیکٹرز ہیں, اور اپنے فیئر فیکٹر کو میں اگر سائڈ پہ کر بھی دوں تو فیملی کے ایشوز ہیں. دین آئی ہیو ٹو اسٹارٹ وتھ زیرو کیپٹل, دو آئی بلیو آئی کین ڈو اے لاٹ وتھ زیرو کیپٹل. دین پھر ایکسپیرینس ان اے پرٹیکولر فیلڈ, لائک میری خواہش ہے کہ میں ایگریکلچر میں کچھ کروں, بٹ مجھے فارمنگ کا کچھ نہیں پتا, پر اسٹل اندر کہیں نہ کہیں ہے کہ ایگریکلچر میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور انٹرپرینیورل جرنی اسٹارٹ کرنی ہے. سو تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس سے مجھے گائیڈ کیجیے گا. اور میں سب مراد یہاں پہ بہت سارے ناظرین میں سے ہوں گے جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ, کیونکہ ہم ساری زندگی بزنس ہی کر رہے تھے, تو میں تو سیلز میں تھا, وہاں سے پھر لیڈرشپ میں گیا, لیکن بیسک کام بزنس کرنا ہے. آخر میں کوئی بھی کاروبار ہو, آپ نوکری کر رہے ہوں یا آپ اپنا کاروبار کر رہے ہو, کاروبار تو بزنس سے چلتا ہے نا. تو ہم چونکہ بزنس ہی کر رہے تھے, صرف دوسروں کے پیسے سے کر رہے تھے, اب ہم نے کام اپنے پیسے سے کر لیں گے. اچھا کیپٹل والی بات اہم ہے, رائٹ. میرا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے دوسرے لوگ کا یہ تجربہ نہ ہو, آپ جتنی بھی نوکری کر لیں, اچھا نوکری پیشہ لوگوں کے نا اپنے ذرا سوچنے کا طریقہ تھوڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ 2000 روپے کما رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے خرچے 2000 کر لیتے ہیں. جی آپ 3000 کمانے سکتے ہیں, آپ 3000 خرچے کرنے لگ جاتے ہیں. آپ 10,000 کماتے ہیں, آپ خرچے 10,000 کرتے ہیں. آپ لاکھ کماتے ہیں, آپ لاکھ کر دیتے ہیں. تو دا منی از نیور انف فار یو, بیکاز جیسے جیسے آپ اپنی نوکری میں آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے رہا ہے, آپ کے سم ہاؤ ایکسپینسز اسی طرح سے ایکسپینڈ کر دیں. ایک جو بزنس مین ہوتا ہے, اور خاص طور سے جو ایک ٹریڈیشنل بزنس مین ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کرتا. وہ اپنے خرچے کم بڑھاتا ہے, آمدنی زیادہ بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نوکر پیشہ لوگ سم ہاؤ اس ٹریپ ہو جاتے ہیں, اس ٹریپ میں رہتے ہیں کہ یار اب تو میں ایک لیول اوپر چلا گیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک لیول پیچھے والی زندگی گزاروں. تو میں نے اس حساب سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, گاڑی بھی بڑی کرنی ہے, گھر میں چیزیں بھی اچھی آنی چاہیے, ٹی وی بھی بڑا ہونا چاہیے, بچہ بھی بہتر اسکول میں جائے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ تو کہنے کا مقصد, جب بھی کوئی نوکری والا بندہ انٹرپرینورشپ پہ شفٹ کرے گا تو یہ اسیوم کرنا اس کے پاس کیپٹل ہوگا, یہ میرے خیال میں کافی ٹھیک بات نہیں ہے. تو میں یعنی آئی واز اے ٹاپ ایگزیکٹو آف دا ورلڈ, رائٹ, لیکن میرے پاس بھی سسٹیننس 1 سے 1.5 سال سے زیادہ کی نہیں تھی. تو اگر 1 سے 1.5 سال میں کام نہیں کر پاتا تو مسئلہ ہوتا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ایک سیلف بلیف تھا کہ یار اگر میں دوسرے کے لیے کاروبار کر سکتا ہوں تو اپنے لیے کیوں نہیں کر سکتا. اچھا پھر سوال تھا کیپٹل کہاں سے آئے گا. تو چونکہ ایک میرے جیسے لوگوں کے لیے خاص طور سے ایک نیٹ ورک بن گیا تھا, لوگ مجھے جانتے تھے, ایک تھوڑی کریڈیبلٹی تھی اوور نمبر آف ایئر, تو اس لیے پتا تھا کہ کاروبار کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میری ایکسیس موجود ہے.
تو وہ چونکہ اور وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. کیپٹل سے زیادہ میرے نزدیک یہ ایڈوانٹیج کہیں زیادہ بڑا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس کے پاس جانا ہے اگر آپ پھنس گئے. اور وہ کیپٹل بھی ہو سکتا ہے اور لیکن اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن آپ کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ اثاثہ آپ کی وہ پوری گرومنگ ہے جس نے آپ کو کاروبار کرنا سکھا دیا. اچھا ایک جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی وہ, اور یہ میں چونکہ آپ نے وہ ایگریکلچر کا تذکرہ کیا, تو جب میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں, ٹچ پوائنٹ تو چلیں ایک بیس چھوٹی موٹی بن گئی تھی, لیکن کیا کروں, تو میں نے لوگوں سے پوچھا اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی, اور تو کسی نے کہا ٹریننگ کر لو, تم بولتے اچھا ہو, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. لیکن جو ایڈوائز میرے دل کو لگی اور وہ میری بھی سوچ یہی تھی, کیا جو کام آتا ہے نا سب سے پہلے وہ کام کرو. ٹھیک ہے. تو مجھے آئی ٹی اور ٹیلی کام آتا تھا, ٹھیک, کیونکہ میں نے ساری زندگی وہاں گزاری تھی. صحیح. تو وہ کام چونکہ مجھے آتا تھا تو میں نے کہا تھا میں نے شروع انٹرپرینوریل جرنی ادھر سے ہی کرنا ہے, بیکاز وہ میرا کمفرٹ زون ہے. صحیح. میں میں یہاں سے پھر میں ڈیورسیفائی کر سکتا ہوں, لیکن پہلا کام وہ کرو جس کی مجھے انسائڈ آؤٹ چیزیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس ڈسیزن نے بھی مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا کہ چونکہ انڈسٹری کو جانتا تھا, انڈسٹری مجھے جانتی تھی. ٹھیک ہے, ایک نام کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ تھا کہ یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا آتا ہے, کمپنیز چلانی آتی ہیں, بڑی کمپنیز چلا چکا ہے, ملک چلا چکا ہے, ڈائریکشن اچھی ہے, ویژن دے دیتا ہے, اسٹریٹجیز کرتا ہے, ایکسیکیوٹر اچھا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں نے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن جو کور, ایک تو سیلف بلیف کہ اگر میں دوسروں کے لیے کر سکتا ہوں تو خود کیوں نہیں کر سکتا, وہ فیئر ختم ہو گیا. اس کی ریزن ان نیچرل سرکمسٹانسز تھے کہ ایک ہیلتھ ایپیسوڈ ہوئی, ورنہ تو میں بھی خوف میں رہتا, شاید آج بھی نوکری کر رہا ہوتا. وہ ختم ہو گیا. اور تیسرا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کام کروں گا جو مجھے آتا ہے, شروع وہاں سے کروں گا, پھر آگے برانچ آؤٹ کرتے جائیں گے جیسے جیسے آگے بڑھے. اچھا اس میں میں ایک ٹرائنگل دیکھ رہا ہوں, اینڈ آپ مجھے اپنی پریفرنس بتائیے گا. ایک ہے ایجوکیشن اینڈ اسکل سیٹ, دوسرا ہے نیٹ ورکنگ اینڈ ہو یو نو, اینڈ تیسرا ایلیمنٹ جس کو میں کہوں گا کریڈیبلٹی. یہ اس ٹرائنگل میں پلے کیسے کرنا ہے, اور سب سے پہلی آپ کی پرائیورٹی کیا ہوگی؟ تو میرے نزدیک سب سے پہلی چیز ان تینوں سے ہٹ کے سیلف بلیف ہے. اوکے. میرا یہ خیال ہے, اور اس کا تعلق نوکری سے یا انٹرپرینورشپ سے نہیں ہے. اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, کسی بھی فیلڈ میں بڑھنا ہے, اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا, تو آپ کو اپنے اوپر یقین, اللہ پہ یقین کریں اور پھر اپنے اوپر یقین کریں. تو سیلف بلیف آپ کی دنیا بدل کے رکھ دیتا ہے. جب آپ گھر سے باہر یہ سوچ کے نکلتے ہیں نا یہ میں کر سکتا ہوں, جی, تو یہ بڑی فرق سوچ ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچ کے نکلیں کہ اگر آج نہیں ہوا تو کیا ہوگا. یہ دو بالکل فرق سوچ ہے. جب آپ یہ سوچ کے گھر سے نکلتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور اللہ میری مدد کرے گا, تو دا ورلڈ از یورس. تو فار می دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از کہ آپ کو اپنی صلاحیت پہ, اپنی محنت پہ, اپنی لگن پہ, اپنے پیشن پہ, اپنے دوستوں پہ, اپنی فیملی پہ, اپنے ایکو سسٹم پہ کتنا یقین ہے. تو اگر وہ یقین ہے تو آپ گھر سے جب قدم نکالتے ہیں تو آپ کا قدم تگڑا ہوتا ہے. جب آپ وہ یقین نہیں ہے تو آپ پھر خوف سے آتے ہیں. آپ کسی سے ملتے ہیں تو بھی خوف سے ملتے ہیں, اس سے کچھ کہتے ہیں تو بھی خوف سے ملتے ہیں. ہر وقت یہ سوچ رہتے ہیں یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا, اور یہ کلر ہے. جب بندہ کوئی یہ سوچ لیں یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا, وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ یہ سوچ لیں کہ ہو گیا تو کیا ہوگا, چیزیں فرق ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. اس کے بعد پھر آپ کا اسکل سیٹ آ جاتا ہے, آپ کی نیٹ ورک آ جاتی ہے, آپ کی کریڈیبلٹی آتی ہے. کریڈیبلٹی ایک ینگ بچہ ہے, اس کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے نا, اس نے تو کریڈیبلٹی بنانی ہے. کریڈیبلٹی تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم بنتی ہے. اور آخری جو بہت اہم بات ہے, تو یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے, لیکن سیلف بلیف کو میں سب سے اوپر لے کے جاتا ہوں. جو آخری سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں ایک سفر ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آج میں نے قدم اٹھایا اور کل چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ٹچ پوائنٹ کی مثال دے رہا ہوں. 2007 میں بھائی نے کمپنی شروع کی تھی, وہ 6 مہینے سے بھی کم, شاید 4 یا 5 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے وہ کمپنی چلانے کی کوشش کی, مطلب جیسے بھی لنگڑی لولی چلائی. جو تنخواہ سے کماتے تھے وہ ادھر لگا دیتے تھے, کبھی اس سے پیسے مانگے, اس سے پیسے مانگے. وہ 12 ایک لمبی سٹوری ہے. ہمیں 5 سال ود مائی نیم, اور تابش جو میرے بھانجے ہیں ان کا نام, جن کو پوری انڈسٹری جانتی تھی, لیکن ہم بھی جا کے جب لوگوں سے کہتے تھے نا کہ یار یہ کمپنی ہماری ہے, ذرا کام دے دو اس کو, کہتے تھے نہیں یار نہیں دیں گے.
تو وہ ہمیں کوئی 5 سے 6 سال لگے اس کمپنی کو وہاں تک پہنچانے میں، جب لوگوں نے کہا ہاں یار تمہیں ہم کام دے سکتے ہیں. تو یہ ایک سفر ہے. اور میں ایک جیسے میں نے کہا کہ ایک ہائر پیڈسٹل سے شروع کر رہا تھا، کیونکہ میری ایک کریڈیبلٹی، برانڈ امیج، ایک نام میرا انڈسٹری میں تھا. تو وہ بچے جو نئے شروع کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کل میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ نہیں ہوتا. یہ ایک سفر ہے. اس سفر میں آپ نے گرنا بھی ہے، جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ایڈورسٹی آپ کی شروع میں صرف ایڈورسٹی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے آج سفر شروع کیا اینڈ ٹمارو یو آر گوئنگ ٹو بی اوور دا مون. اٹ وونٹ ہیپن. ناؤ وی آل وانٹ اٹ ٹو بی دیٹ وے، بٹ دیٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے ان ریئل لائف. So you have to go through the grind. You have to be prepared to rough it out. اگر آپ اس سفر کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ بڑا مشکل سفر ہے، کٹھن سفر ہے. پھر وہ 27 کی چیک والا سفر لے لیں، وہ سیٹ ہے. تھینک یو. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں.